جائیں بھائی جو سنتوں سے فارغ ہیں وہ آگے آ جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مقدس اور محترم مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے کے اندر اس کائنات میں جتنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں، ان تمام رحمتوں برکتوں میں ہمارا حصہ شامل فرما دیں۔ دیکھیں، اس ماہ مقدس کے اندر ہمارے بھائی اکثر زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ اس وجہ سے نکالتے ہیں کیونکہ ان کے پیش نظر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہوتا ہے۔ وہ فرمان یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے اندر کوئی نفلی عبادت کرے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ غیر رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کا ملتا ہے۔ اور فرمایا ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے اندر کوئی فرض عبادت ادا کرے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے کا ملتا۔ زکوٰۃ چونکہ فرض ہے، اسی لیے اس حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھ کر ہمارے اکثر بھائی اس ماہ مقدس کے اندر زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں۔ اسی لیے آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ سے متعلق چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، قرآن مقدس کی تعلیمات اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام کی نظر میں انسان دنیا کے مال و اسباب کا نہ تو خود اصل مالک ہے اور نہ ہی محض اپنے ذاتی اختیار سے دنیاوی دولتوں کو اکٹھا کرنے کا اختیار رکھتا۔ اسلام یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ سارے وسائل و اسباب کی باغ ڈور صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہے رزق سے نوازے اور جس کو چاہے کنگال بنا دے۔ اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی بندہ مالدار بن سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی مالداری کو کوئی دوسرا چھین سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کو کشادہ فرما دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ فرما دیتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ مالداری اور تنگ دستی یہ محض اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اس لیے کسی بھی مالدار کو اپنی دولت کے اوپر اترانے اور گھمنڈ کرنے کا ہرگز حق حاصل نہیں۔ اللہ رب العزت چاہے تو اسے پل بھر میں روٹی کے لیے محتاج بنا دے۔
آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ رب العزت جو رحمت لوگوں کے لیے جاری فرما دیں فلا ممسک لہا، تو اس رحمت کا بند کرنے والا کوئی نہیں۔ اور فرمایا وما یمسک، جس کے لیے بند فرما دیں فلا مرسل لہ من بعدی، تو پھر اللہ رب العزت کے بعد کوئی دوسری ذات ایسی نہیں جو اس رحمت کو جاری فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر ہر مسلمان کو یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی مال و دولت ملا ہے، جتنی بھی نعمتوں سے اللہ جل جلالہ نے نوازا ہے، اس کا اصل مالک وہ خود نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہی مالک حقیقی۔ اور اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ملکیت کے اندر بطور نیابت تصرف کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ تو دیکھیں جب اللہ رب العزت ہی مالک حقیقی ہے اور اللہ رب العزت ہی کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ سب مال و دولت ملے، تو اگر اللہ رب العزت ہم بندوں کو یہ حکم دے کہ تم اپنا سارا مال و دولت اللہ رب العزت کے راستے میں لٹا دو، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دو، تو میرے پیارے بھائیوں ہمیں شکایت کرنے، ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں، کیونکہ اس کی چیز ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جتنی چاہے خرچ فرما دے۔ لیکن یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل و کرم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں مال و دولت خرچ کرنے کا حکم دیا، وہاں میرے پیارے بھائیوں سارا مال خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ مال کا کچھ حصہ دے دینا کافی اور ضروری قرار دیا۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر جہاں کہیں بھی انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے، وہاں لفظ من لا کر اللہ رب العزت نے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ سارا مال خرچ کرنا مطلوب اور مقصود نہیں، بلکہ مال کا کچھ حصہ دے دینا ہی کافی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ ہم تم سے تمہارا مال نہیں مانگ رہے، بلکہ اسی مال کا کچھ حصہ مانگ رہے ہیں جو ہم ہی نے تمہیں دے رکھا ہے۔ آپ قرآنی آیات کے اوپر غور کریں گے تو میرے پیارے بھائیوں یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک جگہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو اسی مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم ہی نے انہیں دے رکھا ہے۔ یہاں نسبت اللہ جل جلالہ نے اپنی طرف کی کہ مال جو ہے وہ ہمارا ہی دیا ہوا۔ ایک جگہ فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ وہ نیک بندے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم ہی نے انہیں دے رکھا ہے، اور اس مال کو چھپا کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور کھلم کھلا بھی خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا یرجون تجارت لن تبور، وہ اللہ رب العزت سے ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس کے اندر کسی بھی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں ان آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ کا حکم کوئی ٹیکس وغیرہ کا حکم نہیں ہے جو اسے بھاری سمجھا جائے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور اسی امانت میں سے اللہ رب العزت ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں، اس لیے ہمارے دلوں کے اوپر دینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے ہمارے دلوں پر دینے میں کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، بوجھ تو اس وقت ہوتا جب ہم سے ہماری اپنی کوئی ذاتی چیز مانگی جاتی۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیں
کہ پہلے زمانے کے اندر صدقے کی قبولیت کی نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ صدقے کا مال جو ہے وہ کسی جگہ رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اس مال کو جلا کر کے راکھ کر دیتی، اس مال کو جلا کر کے بھسم کر دیتی۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ ایک مومن کا مال دوسرے مومن کے کام نہیں آ سکتا تھا، اور اس کا آگ سے جل کر کے بھسم ہو جانا یہی اصل مقصود تھا۔ لیکن دیکھیں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ فضل و کرم فرمایا کہ اس امت سے زکوٰۃ کی شکل میں وصول کیا ہوا مال اسی امت کے ضرورت مند افراد پر، اسی امت کے ضرورت مند طبقے کے اوپر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم، اس امت کے مالدار طبقے سے لیا جائے، اور ترد الی فقرائہم، اس امت کے ضرورت مند طبقے کے اوپر خرچ کر دیا جائے۔ تو اب تو دیکھیں ہمارے لیے زکوٰۃ کا نکالنا اور بھی آسان ہو گیا، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم زکوٰۃ دے کر کے اپنے مال کو ضائع نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو اپنے مال سے اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، اور اپنے مال سے اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ایسا ہے میرے پیارے بھائیوں جیسا ہم نے اپنا مال اللہ رب العزت کو دے دیا ہو، اور وہ کار خیر بن کر اللہ رب العزت کے یہاں محفوظ ہو گیا۔ یقین نہیں آتا تو سنیں، مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں ایک بندہ بارگاہ ربانی میں کھڑا ہوگا، اللہ رب العزت اس سے ارشاد فرمائیں گے کہ آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی، تو میری عیادت کے لیے، میری طبیعت پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ بندہ حیران ہو کر کے عرض کرے گا کہ رب کریم، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، آپ تو ویسے ہی رب العالمین ہیں، یعنی تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اللہ رب العزت اس پر ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ دنیا کے اندر میرا فلاں بندہ بیمار ہے، لیکن تو پھر بھی اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گیا، تو پھر بھی اس کی طبیعت اور خیریت پوچھنے کے لیے نہیں گیا۔ اگر تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ حیران ہو کر کے عرض کرے گا کہ رب کریم، میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تجھے یاد نہیں کہ دنیا کے اندر میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو نے اسے کھانا کھلا دیا ہوتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ حیران ہو کر کے عرض کرے گا کہ رب کریم، میں آپ کو پانی کیسے پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں، یعنی تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے دنیا کے اندر تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو نے اسے پانی پلا دیا ہوتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ یعنی آج تیرے یہ سارے کے سارے اعمال میرے پاس محفوظ ہوتے اور میں تجھے ان کے اوپر بہت ہی زیادہ اجر و ثواب سے نوازتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، اپنے مال سے اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ایسا ہے جیسا کہ ہم نے اپنے مال کو اللہ رب العزت کو دے کر کے اللہ رب العزت کے پاس محفوظ کر دیا ہو۔ اور پھر آپ یہ بھی غور فرمائیں کہ پورے سال میں پورے مال کا صرف 40واں حصہ
فرض کی حیثیت سے نکالنا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے میرے پیارے بھائیوں ضروری قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ حکم بھی مطلق نہیں ہے، بلکہ دیکھیں ایسا مال جو اپنے اندر بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو ہماری روزانہ کی ضرورتوں سے زائد ہو اور اس پر ایک سال اس حالت میں گزر گیا ہو کہ نصاب جو ہے وہ کلی یا جزئی طور پر موجود ہو، ان تمام شرائط کے پائے جانے کے بعد ہی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم آتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر اللہ رب العزت چاہتا تو سیدھا 50% یا اس سے بھی زیادہ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض کر سکتا تھا، اور جیسے ہی مال آتا فوراً زکوٰۃ کے وجوب کے لیے کہہ سکتا تھا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم دیکھیں کہ اس نے تمام ممکنہ سہولتوں کے ساتھ، یوں سمجھے کہ 40 روپے میں 1 روپہ، اسی طرح 80 روپے میں 2 روپے، اسی طرح 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے، یا پھر آپ کہیں کہ 1000 میں 25 روپے بطور زکوٰۃ کے، اور یہ بھی سال میں 1 مرتبہ نکالنا فرض قرار دیا۔ اس انعام کے باوجود بھی اگر ہمارا کوئی بھائی، میرے پیارے بھائیوں، زکوٰۃ کے نکالنے میں کوتاہی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا نعمت خداوندی کا ناقدرہ، نعمت خداوندی کا ناشکرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بات دیکھیں، آپ کے سامنے آخر میں رکھ دوں، دیکھیں جو شرعی عبادات ہیں ان کے اوپر ثواب اور نتیجے کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ میرے پیارے بھائیوں عام طور سے آخرت کی زندگی کے اندر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھیں گے، جنت میں فلاں نعمت ملے گی۔ آپ روزہ رکھیں گے، جنت کے خاص دروازے باب الریان سے آپ کو داخل کیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں زکوٰۃ و صدقات کے جہاں آخرت والے فائدے بے شمار ہیں، وہیں میرے پیارے بھائیوں دنیاوی نقد فائدہ بھی بیان فرما دیا گیا۔ اور دیکھیں یہ دنیاوی فائدہ اتنا عظیم ہے، یہ دنیاوی فائدہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے اور بڑے سے بڑا مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور وہ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ صدقے اور زکوٰۃ کی برکت سے میرے پیارے بھائیوں جو آنے والی مصیبتیں ہیں وہ ہٹا دی جاتی ہیں، آنے والی جو پریشانیاں ہیں وہ ٹلا دی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا بادروا بالصدقہ، کہ آپ صدقہ کرنے میں جلد بازی سے کام لیا کریں، فإن البلاء لا يتخطاها، کیونکہ مصیبتیں جو ہیں وہ صدقے سے آگے نہیں بڑھتی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور فرمایا وَتَدْفَعُ مِيتَةُ السُّوءِ، اور بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ یہ تو زکوٰۃ اور صدقات کا دنیاوی فائدہ ہے، آخرت کے فائدے تو بے شمار ہیں۔ وقت پورا ہو چلا، بس میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا، مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ 7 قسم کے لوگ کل آخرت میں اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، تو وہاں وہ بندہ بھی اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوگا جو اللہ رب العزت کی راہ میں اس طرح خرچ کرتا ہوگا کہ بائیں ہاتھ کو بھی یہ احساس نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے نکالنے میں کوتاہی بالکل نہ کریں۔ ہاں بس اتنی بات ہے کہ جس طرح زکوٰۃ کا دینا ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی رقم کا صحیح مصرف کے اوپر لگانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے جس بندے کو بھی آپ زکوٰۃ دیں اس کے بارے میں بھی تحقیق کر لیں کہ ضرورت مند ہے نہیں ہے، اگر ہے تو دے دے،
اور ضرورت مند نہیں ہے تو پیار سے منع کر دیں۔ اسی طرح جس ادارے، جس مدرسے، جس تنظیم کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے، اس کے بارے میں اگر تحقیق ہو کہ زکوٰۃ کے پیسے کو شرعی ہدایات کے مطابق صحیح مصرف میں خرچ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنا پیسہ ان کے حوالے کر دیں، ورنہ میرے پیارے بھائیوں پیار سے منع کر دے اور کسی ایسی جگہ دے جہاں شرعی ہدایات کے مطابق اس پیسے کو صحیح مصرف کے اندر خرچ کیا جاتا ہو۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔